محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیات کریمہ کو رکھا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ تمام لوگوں کے سامنے ایمانی زندگی، ضرورت اور اہمیت کے عنوان پر چند باتیں سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ حاضرین جماعت، جیسا کہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا کہ میری اور آپ کی زندگی ایمان والی زندگی کیسے ہو، اور آج کی اس موجودہ زندگی میں میری اور آپ کی زندگی میں ایمان کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اور میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ایمان کو داخل کرنے کے لیے کن اہمیتوں کو انبیاء علیہم السلام کی اپنی دنیاوی زندگی میں اپنایا، ان چیزوں کو انشاءاللہ سنانے کی اور بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ حاضرین جماعت، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو واضح کر دیا کہ میں نے اس دنیا کے اندر انسان کو صرف میرے اکیلے کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا انسان عبادت کرے گا تو میرے اکیلے کی عبادت کرے گا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عالم ارواح میں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ساری انسانیت کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کیا تو ساری انسانیت سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری انسانیت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دیا، قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ہم تمام انسانیت باقاعدہ گواہی دیتے ہیں، لیکن انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں دوسروں کو شریک کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی طاقت میں پتھروں کو، دھاگوں کو، نیمبو اور ناریلوں کو، فلاں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ انسان کو اپنا وعدہ یاد دلانے کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 سے زائد انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر یہ پیغام دیا کہ ہر نبی اپنی امت کے پاس جا کے توحید کی دعوت کو پہنچائے، ہر نبی اپنی امت کو ایمان والی امت بنائے، ہر نبی اپنی امت کے ہر آدمی کے اندر ایمان کی باتوں کو بٹھائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو شروع کیا اور پیغام دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، ایک پیغمبر کو بھیجا، تاکہ وہ رسول، وہ پیغمبر اپنی قوم کے پاس جا کر قوم کے لوگوں کو معبودان باطلہ کی عبادت سے نکال کر میرے اکیلے کی عبادت کی طرف لائیں، تاکہ اپنی دنیاوی زندگی میں جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے، جس اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے اس اللہ کے وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ اور دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول اور پیغمبر آئے، ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول نے یہی پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے میں اور دوسروں پر ایمان کو ضائع کرنے میں اپنی دنیاوی زندگی کو لگا دیے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی
دنیا کے اندر بعثت سے پہلے اپنی مکمل انسانیت، کبھی قبروں کی پوجا ہوتی اور کبھی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد پر ان کے ماتھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکنے کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ نوح علیہ السلام کا یہ پیغام بھی تھا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کرنے کی طرف، لیکن قوم کے لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی جو مکمل طور پر اپنی قوم کے درمیان 950 سال تک ایمان کی دعوت، ایمان کی تبلیغ کراتے رہے، لیکن قوم کے لوگوں نے کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اختیار نہیں کیا، یہاں تک کہ قوم کے لوگوں نے یہ کھلم کھلا اعلان کیا لا تذرن آلہتکم، ہم کیا ہے مکمل طور پر معبودان باطلہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، جو اپنے زمانے کے 5 بڑے بڑے معبودان باطلہ تھے، جو حقیقت میں پورے کے پورے بزرگان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار تھے، ان کے انتقال کے بعد لوگوں کے درمیان شیطان نے شرک کا آغاز کروایا، اور ان کی قبروں کے سامنے وسیلے کے نام پر، توکل کے نام پر اور ذبیحے کے نام پر فلاں بدعات و خرافات کو انجام دینے کا طریقہ شیطان نے اس قوم کے درمیان رائج کر دیا۔ اور آج کی زندگی کے اندر میری اور آپ کے اندر ایمان کا جائزہ لینا، ایمانی زندگی کو بنانا اور اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان پر ڈٹے رہنا آج کی زندگی میں بے حد ضروری ہے۔ آئیے میں اور آپ سب سے پہلے دیکھیں گے ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر مکمل طور پر سچا یقین آدمی کے اندر آ جاتا ہے، سمجھو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جیسے تلگو زبان میں ایمان کو کہتے ہیں وشواسم کے نام پر، اللہ پر پختہ یقین، اللہ پر پختہ بھروسہ، اللہ پر سچی امید، اللہ کے لیے مکمل طور پر آدمی کا ماننا، یہ ہو جانا کہ میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے۔ یہ آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی میں یقین کی بنیاد پر ایمان آ جاتا ہے تو اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں وہ چیزیں جس کو میں اور آپ نہیں دیکھے ہیں، ہم اور آپ نے انبیاء کو نہیں دیکھا، ہم اور آپ نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، ہم اور آپ نے آخرت کو نہیں دیکھا، ہم اور آپ نے جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، ہم اور آپ نے جہنم کے عذابات کے بارے میں سنا آیات کے ذریعے، لیکن ان کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کا ہم پر ایمان ہے۔ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کی جنت و جہنم پر، اس کے آخرت کے دن پر، موت کے بعد کی زندگی میری اور آپ کی کیسے رہے گی مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن یقین ہے، بھروسہ ہے کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے، موت کے بعد انسان میں قبر کے حالات کیا ہوتے ہیں، میدان محشر کے حالات کیا ہوتے ہیں، حساب و کتاب کے حالات کیا ہوتے ہیں، حوض کوثر کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ پل صراط کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، جنت و جہنم کے واقعات و عذابات اور نعمتیں کیا ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے تمام ارکان اسلام پر ایمان، ارکان ایمان پر ایمان لانا میرا اور آپ کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سب سے بڑا حصہ ہے۔ میری اور آپ کی اس دنیا کے اندر ایمان کی زندگی ہے، میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی کامیاب، میری اور آپ کی آخرت کی زندگی کامیاب۔ ایمان نہیں ہے میری اور آپ کی دنیاوی زندگی ٹھوکروں کی بنیاد پر چلے گی، ہر کنکر کو شنکر ماننے لگیں گے، یہاں تک کہ آدمی بذات خود اپنے سائے سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ اسی لیے بھائیو یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔
इंसानी जिंदगी में वो चीजें जो इंसान को कभी नहीं देखा। गैब की बातों पर ईमान लाना ईमान कहलाता है, गैब की बातों को सच मानना ईमान कहलाता है। गरचे के मेरे और आपके दिमाग में वो बात समझ में आए या ना आए, ईमान किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं वो चीजें जिसको मैं और आप अपनी आंखों से नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, आमन्ना सद्दकना, यही ईमान है। मेरी और आपकी अकल में बात समझ में आए ना आए, जैसा कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, 9 माह तक रहता है, 9 महीने तक रहता है, उसके लिए 4 महीने पूरे के पूरे हो जाते हैं, यानी 120 दिन होने के बाद उसके दिल की धड़कन बढ़ती है। वहीं पर स्कैनिंग का आगाज मेडिकल के जरिए होता है, लेकिन 120 दिन से पहले माँ के पेट में जो नुतफा है उसको अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर कोई मालूम कर नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस चीज के जरिए ये यकीन बताया कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और भरोसा क्या है। माँ के पेट में एक 9 महीने बच्चा कैसे रहेगा, उसके खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा, उसकी अपनी मुकम्मल तौर पर तकालीफ और परेशानियों को अल्लाह ताला माँ के पेट में दूर कैसे करेगा। हमने अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर इन चीजों को नहीं देखा, लेकिन यकीन है, भरोसा है, ये गैबियात हैं। मेरी और आपकी अकल समझ में आए ना आए, लेकिन इसको मानना ईमान है। एक आदमी का अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर कब्र के हवाले होने के बाद साल 2 साल 3 साल के बाद पूरी की पूरी वो कब्र में दफन कर दिया जिसको चाहता है, उस आदमी की मिट्टी पूरी की पूरी उसके जिस्म को खा लेती है। उसका जिस्म, उसकी हड्डी, उसका चमड़ा, उसका गोश्त और उसकी हड्डियों में रहने वाला गुद, ये पूरे का पूरा खत्म हो गया। ईमान है कि जैसे एक आदमी उसकी जिस्म और रूह के साथ दुनिया के अंदर जिंदा था, अल्लाह तबारक व तआला उसको कल क़यामत के दिन जरूर उठाएगा। ये ईमान है। हमने कब्र के अंदर घुस के नहीं देखा एक आदमी के मरने के बाद उसके साथ क्या हालात किए जाते हैं, लेकिन हम और आपका ईमान है कि अल्लाह ताला उसको दोबारा जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसको दोबारा आलम बरज़ख में भेजेगा, अल्लाह ताला उसको आलम आखिरत में उठाएगा। मेरा और आपका ईमान है, इसी को ईमान कहा जाता है। मेरे भाइयों, इसी ईमान की बुनियाद पर मैं और आप अपनी दुनियावी जिंदगी में ये समझने की कोशिश करें कि जो बातें मेरे और आपके दिमाग में आए या ना आए, मेरे और आपका दिल और दिमाग तस्लीम करे या ना करे, लेकिन अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, यही ईमान है। इसी के मुताबिक मेरी और आपकी जिंदगी जरूरत की है। ये पहला माना बताया कि ईमान का माना क्या है, ईमान का मतलब क्या है। ईमान का डेफिनेशन आप लोगों के सामने मिसालों के जरिए बताया गया। एक दूसरी चीज कि आज की जिंदगी के अंदर ईमान की अहमियत को मैं और आप सामने रखें। आज की मेरे और आपकी मौजूदा हालात के अंदर ईमानियात को सामने रखें। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान कैसे रखते थे, जहां पर अहादीस के अंदर यह बताया जाता है अल्लाह ताला की अजमत, अल्लाह ताला की रफ़ात, अल्लाह ताला की जो बुलंदी, अल्लाह ताला जो अर्श पर मुस्तवी है। आदमी को सोचना चाहिए यह अहमियत है। अल्लाह क्या है, 5 औकात की अज़ान के मौके पर अल्लाह अकबर के जो अज़ाएं, जो कलिमात मैं और आप सुनते हैं, ये अल्लाह अकबर क्या है, ये अल्लाह अकबर ये बताया जाता है। अहदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये जैसे जमीन से लेकर आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है, 500 साल का गैप है। फिर पूरे के पूरे 7 आसमान, एक एक आसमान की मोटाई, एक एक आसमान का पूरा जो चढ़ने का वक्त होता है 500 साल का पूरे का पूरा फासला होता है। एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का गैप और फासला होता है। ऐसे 7 आसमान है। ये 7 आसमान के सामने मैं और आप इतनी बड़ी दुनिया समझते हैं, जिसको कमाने के लिए, बनाने के लिए, जमाने के लिए
اللہ تعالیٰ کے عبادات سے دوری اختیار کرتے ہیں اور غفلتوں کی زندگی برتتے ہیں، یہ پوری کی پوری دنیا یہ ساتوں آسمانوں کے سامنے ایسے ہی ہے ایک جیسے بڑے میدان میں، بڑے گروہ میں میری اور آپ کی اگر انگوٹھی گم ہو جاتی ہے، انگوٹھی گر جاتی ہے تو انگوٹھی کی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بڑے میدان کے اندر میری اور آپ کی انگوٹھی جب گر جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اتنے بڑے ساتوں آسمانوں کے سامنے یہ دنیا کی حیثیت ایسی ہے۔ احادیث کے اندر بتایا جاتا ہے یہ پورے کے پورے ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا جب مسئلہ آتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے یہ ساتوں آسمانوں پر پوری کی پوری گھیری ہوئی ہے اور پوری کی پوری گھیری ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے یہ ساتوں آسمانوں کے سامنے ہماری زمین انگوٹھی کے برابر ہے، تو پوری کی پوری کرسی اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی یہ پورے کے پورے 7 آسمانوں کے مکمل طور پر انگوٹھی کے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایمان ہے میرا اور آپ کا۔ آج کی زندگی میں انبیاء علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ایمان کی زندگی کو اپنانا، اسی ایمان کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام انگار میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایمان کو اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا اللہ بچا لے گا، ساری دنیا ان کی دشمن ہو گئی، ساری دنیا دشمن ہو گئی ان کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو ساری دنیا کی لوگوں کی دشمنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ بھائیو یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، بچانے والا اللہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے۔ اسی لیے زندگی کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے میں اور آپ یہ سبق پکڑیں، یہ نصیحت حاصل کریں۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایمان کی بڑی دولت ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں ایمان کی دولت مل گئی اس آدمی کی زندگی کے اندر دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بھائیو پہلے ایمان حاصل کرو، ایمان حاصل کرے گا آدمی کہیں بھٹکے گا نہیں، ایمان حاصل کرے گا آدمی اس کے کمزوری کی چیزیں کبھی اس کی دنیاوی زندگی کے اندر نہیں پائے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کا فرعون بڑا دشمن بن گیا، حملہ کیا، کئی طریقے اپنائے، یہاں تک کہ جادوگروں کو بلایا گیا اور جادوگروں سے مقابلہ کروایا گیا۔ جادوگروں سے مقابلہ کروائے جانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ہاتھ میں رہنے والے عصے کو زمین پر مارا، ایک بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپ بنے ہوئے تھے ان تمام چیزوں کو نگل لیا۔ یہ حالات کو جادوگروں نے دیکھا، وہ جادوگر تو حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو پورے کا پورا ہرانے کے لیے، ان کے ایمان سے، ان کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے، جادوگروں نے باقاعدہ فرعون کے سامنے بتا دیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس اللہ کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ میں لوگوں کو دیتے ہیں۔ دیکھیے ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت فرعون کے سامنے، موسیٰ کے سامنے جب پورے کے پورے جادوگروں نے اپنی ہار مان لیا اور فرعون کے سامنے دعوت دین کو، دعوت ایمان کو قبول کر لیا، تو فرعون نے باقاعدہ بتا دیا کہ میں تم کو کیا کروں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کیا کروں گا میں، تمہارے جو ہاتھ پیر ہیں وہ تمہارے ہاتھ اور پیروں کو میں کاٹوں گا، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو جداگانہ طریقے سے کاٹ کر تم تمام کو کیا ہے ان کھجوروں کے جھاڑوں پر پورے کا پورا سولی پر لٹکاؤں گا۔ تو جادوگروں نے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مانا، فوراً جادوگروں نے جواب دیا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اے فرعون تو ہمیں ایمان کے قبول کرنے کی بنیاد پر اگر تکلیف دے گا، سولی پر چڑھائے گا، ہمارے پورے کے پورے ہاتھ اور پیروں کو جداگانہ طریقے سے اگر تو کاٹے گا، کوئی بات نہیں، ہم مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے والے ہیں،
سبحان اللہ، یہ ایمان کی دولت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے جو انبیاء علیہ السلام اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسی ایمان کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کے اندر آپ پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے بادل کو توڑا گیا، آپ کو کیسے کیسے ستایا گیا۔ 13 سالہ مکہ کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اسی ایمان، اسی توحید کے خاطر کافروں نے آپ کو جادوگر کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، شاعر کہا اور طرح طرح کی تکلیفیں دیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے تو آپ کے کندھے مبارک پر، آپ کے پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اچڑی کو لا کے ڈال دیا جاتا، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے وہ آدمی باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں گئے اپنے ٹیوال کو رسی کی شکل میں بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈال دیا اور کئی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں گرے رہے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کر اس آدمی کو ٹکر مار کے دھکا دے کے بازو کرا دیتے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کو برداشت کیے؟ ایمان کو بتانے کے واسطے، لوگوں کو ایمان پر لانے کے واسطے، ایمان کے خاطر آپ نے اپنے اوپر، اپنے پاک جسم پر مکمل طور پر کچرے کو ڈالنا گوارا کر لیا اور آپ لوگوں کو ایمان کے بتانے کے خاطر کانٹے کے راستے پر چلنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اسی ایمان کو بٹھانے کے خاطر طائف والوں کے ساتھ پتھروں کے مار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر اپنے آپ کو تیار کروایا۔ اتنا مارے طائف والے، اتنا مارے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے دینے کی وجہ سے، اتنا مارے کہ آپ کا خون مبارک پورے کا پورا آپ کے جسم سے نکل کر جوتیوں میں جمع ہو گیا، یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ کس کے لیے؟ ایمان کے لیے، لوگوں کو ایمان بتانے کے واسطے، لوگوں کی زندگیوں میں ایمان کے لانے کے واسطے، لوگوں کی زندگی ایمان کی زندگی بن جائے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو صرف اللہ کے دین کے خاطر اٹھایا۔ بھائیو، ایمان ہے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ بولتا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں کامیابی کب ہے؟ ہماری زندگیوں میں کامیابی کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اے صحابی اپنی دنیاوی زندگی میں تم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ بولو، آمنت باللہ بولو، میں اللہ پر ایمان لایا بولو اور اسی پر ڈٹے رہو، اسی پر تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قائم رہو۔ بھائیو، آج میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، میرا اور آپ کا رشتہ اسی کلمے کے بنیاد پر ہے، اسی توحید کی بنیاد پر ہے، اسی ایمان کی بنیاد پر میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اپنی دنیاوی زندگی میں میرا اور آپ کا گھرانہ، خاندان، قبیلہ الحمدللہ اسلامی اور توحیدانہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خاندان، قبیلہ اور گھرانہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ سوال ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ جو میں اور آپ کہتے ہیں کیا حقیقت میں اس پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قل آمنت باللہ، ہم کو ایمان ہے، اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم میں اور آپ مسلمان ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو مانتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ میری اور آپ کی زندگی بھی ایمان والی بن جائے، ایمان والی بن جائے، ایمان والی زندگی میری اور آپ کی ایسی ہو۔ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کے فارمیلٹیز، لا الہ الا اللہ کے جو رولز ہیں، لا الہ الا اللہ کے مکمل طور پر جو قانون ہے، لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں، لا الہ الا اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو قبولیت کا درجہ دیا، کیا میں اور آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں؟ آج کی زندگی کے اندر ذرا
ذرا غور کریں، میرا اور آپ کا ایمان تو ہے، لیکن ایمان میرا اور آپ کا اتنا کمزور ہے کہ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا ایمان اللہ پر ہونے کے بجائے، اللہ کی ذات پر ہونے کے بجائے، میرا اور آپ کا ایمان اللہ کی بنائے ہوئی مخلوقات پر میرا اور آپ کا ایمان بنتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ میرا اور آپ کے میں سے کسی کا ایمان بلی پر ہے، کسی کا ایمان کوے پر ہے، کسی کا ایمان دھاگوں پر ہے، کسی کا ایمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رات کے ناخن کے نہ کاٹنے پر ہے، اور کسی کا ایمان رات میں گھروں میں جھاڑو نہ دینے کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ بھائیو، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ایمان انبیاء کا نہیں ہے، یہ ایمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نہیں ہے۔ کیا ایمان تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر؟ یاد کیجئے جو بدر کا واقعہ ہے، بدر کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جانے کے بعد جب کفار سے پہلی جنگ ہوتی ہے جو اسلام اور کفار کے درمیان ہوتی ہے، اس پہلی جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد صرف 313 سے 320 کی تھی، 313 سے 320 کے درمیان کی تھی، اور سامنے کافروں کا لشکر پورے کا پورا 1000 کا لشکر تھا، اور کافروں کے پاس آلات تھے، ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، سواریاں تھی، یہاں تک کہ ان کے پاس ناچنے والی عورتیں بھی تھیں، پینے کے لیے شراب تھے، کھانے کے لیے ہر قسم کی عمدہ چیزوں کو تیار کیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی جماعت تھی جو 313 کا اپنی زمانے کے اندر لشکر اسلام تھا۔ کیا بھی نہیں تھا ان کے پاس، صرف 2 گھوڑے تھے، ایک اونٹ یا 2 اونٹ تھے، ہتھیار نہیں، آلات نہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاس اس زمانے کے اندر کوئی تعداد نہیں تھی، لیکن اللہ نے مدد کیا۔ 1000 لشکر دشمنان اسلام کو پورے کے پورے مسلمانوں کے سامنے جتایا، مسلمانوں کو جتایا، اور مسلمانوں کو 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پورے کے پورے مکہ اور مدینے کی ایسی جیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب عطا کیا جس کا ذکر میں اور آپ جمعہ کے موقع پر ممبروں سے سنتے ہیں اور قیامت تک ان کے کارناموں کو سنتے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا ایمان ہے، ان کا ایمان ہے۔ ان کے پاس تیر، تلوار، آلات، ہتھیار، گھوڑے کچھ نہیں تھے، ایمان تھا۔ ان کا ایمان ایسے تھا کہ ان کے ایمان کی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اے اللہ آج ہی اگر ایمان بھری مٹھی بھر قوم مسلمان اگر مارے گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ ابھی نیچے اترے تھے، میدان جنگ گرم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل السلام کے ذریعے آسمان سے فرشتوں کے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان اپنے دلوں میں رکھیے، ایمان یقین کا نام ہے، ایمان بھروسے کا نام ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بخار کے نام پر میں اور آپ، نمک مرچی کے نام پر میں اور آپ چلے گئے، یہ ایمان نہیں بھائیو، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی آزمائش کبھی انسان کو بیماری کی صورت میں، کبھی بیمار میں، کبھی کی صورت میں، کبھی نقصان کی صورت میں آتی ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں پر صبر کرنا میرے اور آپ کا ایمان کا تقاضا ہے۔ بچے کو گھر میں نظر بد لگ گئی تو پورے کا پورا نمک لگا کے اس کو پھرا دیے، اس کے لیے سرانے اور پیر کے پاس چپل کو رکھ دیے، اس کے لیے ناول وغیرہ کے سر اتار دیے۔ بھائیو، اسلام نہیں ہے۔ ہم انڈین کلچر، انڈین مسلم ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے اندر غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے کے اندر لوگوں کے درمیان دین کو پھیلانے کے بجائے ان کے طریقے کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر اختیار کر لیا۔ آج کی ضرورت ہے کہ ایمان کو اپنائیے، ایمان کی زندگی بنائیے۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار تھے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار تھے، ان کو شفایات دینے والا کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ آج میری اور آپ کی چھوٹی بیماری آ گئی، میرا اور آپ کا سر کہاں جھک رہا ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ اور پیر دامن کہاں پھیلایا جا رہا ہے، میری اور آپ کی منتیں مرادیں کہاں پر ہو رہی ہے۔ بھائیو، کبھی اپنے بچے کو بیماری ہونے کی صورت میں، بخار آنے کی صورت میں مسجدوں میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعاؤں کے قبول کرنے والے، بیماری کو شفا دینے والے اللہ کے سامنے آ کر نہیں اور آپ نہیں پوچھے
بھائیوں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر انسان سے اگر انسان پوچھے گا کبھی انسان انسان کا ساتھ نہیں دے گا. یہ بیماری دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کتنی ہوئی, کتنی دیر کے بعد اولاد ہوئی, اولاد کتنی دیر کے بعد ہوئی, ان کو اولاد دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سے 150 سال کے قریب کے تھے. 150 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے قریب تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کو اولاد دیا. آج کے حالات کیا ہے, شادی ہوئی 1 مہینے نہیں ہوئے, اگر نطفہ نہیں ٹھہرا, خوشخبری نہیں آئی, چلو ادھر کے ٹھوکر ادھر کے ٹھوکر, در بدر کی ٹھوکریں لے کر کئی لوگ اپنے اندر ہیں کہ مکمل طور پر اپنی عزتوں کو ختم کرا کے ایک شرمندگی کی زندگی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گزار رہے ہیں. بھائیو ایمان, اللہ تعالیٰ نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو, ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ, ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ. بیماری ہے, اللہ کو پوچھو. نفع نقصان ہے, اللہ کو پوچھو. خوشی میں اللہ کو یاد کرو, غمی میں اللہ کو یاد کرو, اچھائی میں اللہ کو یاد کرو, برائی میں اللہ کو یاد کرو, صحت مندی میں اللہ کو یاد کرو. ہر چیز اللہ ہی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے نبی کائنات کے ذریعے بتا دیا وَعَلَمْ ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا قد كتبه الله لك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتایا. بات یاد رکھو, اگر پوری کی پوری دنیا مل کر تم کو نقصان دینا چاہے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فائدہ لکھا ہے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر تم کو نقصان نہیں دے سکتے. بھائیو یہ ایمان ہے. ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارے, ایمان کی بنیاد پر اپنے صبح کا آغاز کرے. بات یاد رکھیں, میں اور آپ رات میں سو گئے, میرا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے ان معاملات میں, ایمان کمزور ہے اپنی دنیاوی زندگی میں. سو گئے, سونے کے بعد ویسے ہی میرے اور آپ کے جسم سے روح کو نکال لی گئی اور خبر میں میرے اور آپ کی آنکھیں کھل گئی تو کیا کریں گے؟ میری اور آپ کی آنکھیں خبر میں کھل گئی. ایمان کو مضبوط کیجئے, ایمان کو مضبوط کیجئے. ہر اعتبار سے میری اور آپ کی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا, نفع نقصان, خوشی غمی, اچھائی برائی, صحت مندی بیماری, ان تمام چیزوں میں اللہ کو یاد کریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ پر یقین رکھیں. ہر چیز دینے والا اللہ ہے, ہر چیز دینے والا اللہ ہے, ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان کی مضبوطی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں ایمانی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. ایمان کی لذت, ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.